بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خاص طور پہ سید سبطین شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے بھائی صداقت صاحب کی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند سنبھال پڑھیے۔ بڑی مقبول مجلس ہو رہی ہے، علماء و ذاکرین اپنے اپنے انداز میں بہتر انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج 25 محرم سرکار مولا سجاد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور بحیثیت طالب علم کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو صاحبان تشریف فرما ہیں، مجھے امید واثق ہے کہ وہ میری معروضات پہ توجہ فرمائیں گے۔ آپ صاحبان جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ کی پوری توجہ ہے۔ ایک مرتبہ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ کافی چیزیں میرے ذہن میں موجود ہیں جن کو عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابتدا میں ایسے ہی یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے اندازہ ہے میں نے کیا پڑھنا ہے۔ میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، اسی عنوان سے میں نے قرآن حکیم کی آیت بھی تلاوت کر لی ہے، اور حدیث پیغمبر ہے، ہزاروں مرتبہ آپ اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں۔
وہ حدیث ایسی ہے کہ جس کے بارے میں نبی معظم کا فرمان ہے، جن بندوں میں یہ حدیث پڑھی جائے فرشتے ان کا حصار بنا لیتے ہیں۔ جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھی جائے فرشتوں کے حصار میں مجمع ہو جاتا ہے، اور جہاں یہ حدیث پڑھی جائے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جس مجمع میں یہ حدیث پڑھی جائے مجمع اٹھ کے جاتا نہیں، مگر یہ کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج جو صاحبان یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جو صاحبان گزارش ہے اپنی خواتین حضرات کے کہ مجلس خاموشی نہ سنو، تہاڈا شوق تھلے آ رہا ہے، اس واسطے اپنی گفتگو تو تھوڑا جہا پرہیز کرو، آسا کرو۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر سننا آئی ہوں، آج 5 محرم ہے، اس واسطے میری گزارش ہے اپنی دھیاں بہنوں کے کہ خاموشی نال بادشاہ کا ذکر سنو۔ دیکھو تسی آج دن کے لیے آئی ہوں، تہاڈیاں اپنی گلاں نہیں مکدیاں، مہربانی کرو علامہ صاحب کی تقریر سنو۔ صلوات پڑھیے گا بابا زب اللہ۔ اس حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ بندے اٹھ کے نہیں جاتے، نبی کی گارنٹی ہے کہ ان بندوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی گارنٹی ہے، اور جو صاحبان تشریف فرما ہے نبی کی گارنٹی کے تحت آج ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر اس حدیث کے اور کچھ فوائد ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ اس حدیث کے سننے کا یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی پریشانی میں بیٹھا ہے نبی فرماتے ہیں اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی حاجت دل میں رکھ کے بیٹھا ہے نبی فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے کہ اس بندے کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ہم و غم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کو سنا بھی جائے اور اس حدیث کو سن کے اپنے دل میں اس کو بسایا بھی جائے۔ ماشاءاللہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا، جو صاحبان موجود ہیں اتنے بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ میں ایک مدرس ہوں، اور مدرس ایک طالب علم کو بھی پڑھا سکتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ کافی زیادہ موجود ہیں، اگر زحمت نہ سمجھے تو جو پیچھے ہیں تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں تو میں زیادہ بہتر انداز میں آپ کی تھوڑی بہت خدمت کر سکوں گا۔ تھوڑی تھوڑی تکلیف فرمائیں، آگے آ جائیں تاکہ ماحول ذرا بہتر پیدا ہو سکے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا بابا زب اللہ۔ لو آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی نوازش، آپ نے توجہ فرما لی۔ حدیث معروف ہے، حدیث کے لفظ بھی معروف ہیں، لیکن میں نے شروع کر لی ہے آپ کی خدمت میں اس لیے کہ میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں، آپ کے بھی معاف ہو جائیں، میری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، اس لیے حدیث کو شروع کر لیا۔ اور حدیث وہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور در زہرا پہ آنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ، آپ نے غور فرمایا۔ اور حدیث کے لفظ ہی ہیں جن کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی معظم در زہرا پہ آ کے کہتے ہیں بیٹی زہرا
میرے بدن میں ضعف ہے، میرے بدن میں ضعف ہے، مجھے اپنی چادر عطا کرو۔ میرے دوستو کتنی عظمت ہے بی بی کی، جن کی چادر سے سید المرسلین کے بدن کا ضعف ختم ہو جائے، اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، اسے سیدہ زہرا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ چادر اوڑی ہے، جب چادر اوڑھ لی مولا حسن آ گئے، مولا حسن کے بعد مولا حسین آ گئے۔ آپ کی پوری توجہ، آپ غور فرما رہے ہیں۔ جب مولا حسین آ گئے ہیں تو ہر کوئی جو بھی آتا ہے اجازت مانگتا ہے، نانا، بابا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی چادر میں آ سکتا ہوں؟ اسی طرح سے مولا حسین نے بھی آ کے کہا، نانا کیا میں بھی اس چادر میں آ سکتا ہوں؟ آپ کی توجہ ہے، کوئی نئی بات نہیں، لیکن حدیث عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، آپ پوری توجہ فرما رہے ہیں۔ میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نواسا ہے، نانا کے پاس جانا چاہتا ہے، گھر اپنا ہے، چادر ماں کی ہے۔ چادر اپنی ماں کی ہے، گھر اپنا ہے، نانا اپنا ہے، اجازت کیوں مانگی ہے؟ یہ تو محبت کا قتل ہے کہ نواسا نانا کے پاس جائے اور اجازتیں مانگ کے جائے۔ جہاں پہ اجازت مانگنی چاہیے تھی، نبی نماز پڑھ رہے تھے، وہاں تو مانگی نہیں۔ آپ کی توجہ ہے جو غور فرما، جہاں پہ اجازت مانگنا چاہیے تھی وہاں تو مانگی نہیں، جہاں پہ اجازت مانگنا چاہیے تھی وہاں پہ تو مانگی نہیں۔ جہاں گھر اپنا ہے، چادر ماں کی ہے، نانا اپنا ہے، وہاں پہ اجازت مانگ رہے ہیں۔ مولا حسین وہاں پہ آپ نے اجازت مانگی نہیں، یہاں پہ کیوں مانگی؟ کہا اگر وہاں پہ مانگتا تو میری عظمت کا پتہ نہ چلتا۔ پوری توجہ آپ صاحبان کی، یہاں پہ بڑی نوازش آپ کی، میری عظمت کا پتہ نہ چلتا۔ بڑی سادہ سادہ سی وہ باتیں جو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہاں پہ اجازت مانگتا تو میری عظمت کا پتہ نہ چلتا، یہاں پہ نہ مانگتا تو میری عظمت کا پتہ نہ چلتا۔ اگر وہاں پہ اجازت مانگتا نا تو ملا نے کہنا تھا نبی کا نواسا تھا، اجازت مانگی، اللہ نے نہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور یہاں پہ اجازت نہ مانگتے تو مولوی صاحب نے کہنا تھا گھر اپنا تھا، چادر ماں کی تھی، خود سے چادر میں آ گئے۔ یہاں پہ اجازت مانگ کے بتا رہے ہیں۔ آج تعارف ہونا ہے اہل بیت کا، آج اپنی مرضی سے کوئی نہیں آ رہا، جو بھی آ رہا ہے اجازت سے آ رہا ہے، اجازت سے آ رہا ہے۔ اجازت مانگی، آ گئے۔ جب پانچوں اکٹھے ہو گئے تو حدیث کے لفظ ہے، جب پانچوں اکٹھے ہو گئے تو نبی نے کیا کیا؟ وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف اشارہ کر کے میرے نبی معظم فرماتے ہیں اللہم ہَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت۔ یا رسول اللہ، اللہ کو تو پتہ ہے آپ کی اہل بیت کون سی ہے، اللہ کو کیا بتا رہے ہیں یہ ہے میری اہل بیت؟ امت کو بتائیے نا اہل بیت کون ہے؟ آپ کی توجہ ہے، امت کو بتائیے نا اہل بیت کون ہے؟ یہ امت کو تو بتا نہیں رہے، اللہ کو کہہ رہے ہیں یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت۔ نبی کہیں گے غور کر، اللہ کی عادت ہے نبی کا بیٹا ہو اہل نہ ہو وہ نکال دیتا ہے۔ میں کہہ اس لیے رہا ہوں یہ ہے میری اہل بیت، اگر کوئی دیکھ، اگر کوئی ہے اس قابل کہ اس کو نکالا جائے، نہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ہے میری اہل بیت۔ جب کہا نا یہ ہے میری اہل بیت، اللہ نے دیکھ کے کہا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے فرشتوں، او میری آسمانی مخلوق، میری بات سنو۔ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے میری آسمانی مخلوق، میری بات سنو۔ اب کیا ممکن ہے کہ فرشتے بات نہ سنیں اللہ کی؟ بندے تو ہو سکتے ہیں
جو اللہ کہتا رہے بندے نہ سنیں؟ بندے تو ایسے ہیں نا جی کہ اللہ کہتا ہے لیکن بندے نہیں سنتے. بندے تو جرأت کر سکتے ہیں اللہ کی نہ سنیں، لیکن کیا فرشتے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی نہ سنیں؟ فرشتہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو سرے منہ انحراف نہیں کرتا، وہ اللہ کی بات کے تابع ہوتا ہے، کلی طور پہ تابع فرمان ہوتا. ممکن نہیں کہ فرشتہ اللہ کی بات نہ سنے. اس کا مطلب یہ کہ جب کہا یا ملائکتی، او میرے فرشتوں میری بات سنو، تو سارے فرشتوں نے بات سنی ہوگی نا. آپ کی توجہ ہے نا جو صاحبان تشریف فرما ہے، سارے فرشتوں نے بات سنی ہوگی نا. اب فرشتوں کا کام کیا ہے؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تسبیح کرنا، عبادت خدا کرنا. اس کا مطلب یہ کہ سارے فرشتے رکوع کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جب اللہ نے کہا یا ملائکتی، او میرے فرشتوں میری بات سنو، تو کیا مطلب تھا؟ آج تمہاری عبادت رکوع نہیں، آج تمہاری عبادت سجدہ نہیں، آج تمہاری عبادت تسبیح نہیں، آج تمہاری عبادت یہ ہے کہ ساری عبادتیں چھوڑو، میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا ہوں. میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا ہوں، تم سنو. جب سارے فرشتے متوجہ ہو گئے تو اللہ نے فضائل 5 تن پڑھنا شروع کیے ہیں. اللہ دیکھ کے کہتا ہے ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا. آپ کی توجہ، آپ غور فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا. اللہ ہیں ہی 5، یہ تم نے کیوں کہا کہ ان 5 کے صدقے میں؟ کہہ دیتا ان کے صدقے میں. یہ ان 5 کیوں کہا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے بھی اجازت لے کے ان کے ساتھ چھٹا ہو جانا ہے. جبریل کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جبریل بھی ان جیسا ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جبریل کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جبریل بھی ان جیسا ہے. تو میرے دوستو پھر مجھے کہنے دیجئے گا یہ جملہ کہ سید الملائکہ جبریل جیسا فرشتہ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسا نہیں ہو سکتا تو 14ویں صدی کا بد شکل ملا ان جیسا کیسے ہو سکتا؟ چلو کم صحیح ہے. آپ کی توجہ ہے ماشاءاللہ، آپ توجہ فرما رہے ہیں. آپ اسی طرح توجہ فرماتے رہے تو میں جملے آپ کی خدمت عالیہ میں بڑے بہتر انداز سے عرض کر سکوں گا. ایک مرتبہ نعرہ حیدری. اے اللہ، یہ ہے میری اہل بیت. اللہ نے فضائل پڑھے، فضائل پڑھ کے کہا کہ میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا. چادر اوڑی نبی نے، جب چادر اوڑی 5 تھے اس میں. آپ کی پوری توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک معظمہ ہے، ہماری ماں ہے، نام ام سلمہ ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ. ہماری ماں ام سلمہ گھر میں موجود تھی. چادر کا پلو اٹھایا، یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ نبی دیکھ کے فرماتا ہے تو میرا حرم ہے، یہ اہل بیت ہے. تو میرا حرم ہے، یہ اہل بیت ہے، ان میں تم نہیں آ سکتے. انہ کے علی خیر، تو خیر پہ ہے، تو خیر پہ ہے لیکن ان میں نہیں آ سکتے. تو خیر پہ ہے لیکن ان میں نہیں آ سکتے. اب خیر کیا ہے؟ میں ڈھونڈنے لگا، میری نظر میں آیا، میں نے اذانیں سنی. سنتے سنتے پورے مذہب کی اذانیں سنی، فقط ایک اذان ایسی تھی جس میں یہ جملہ ملتا تھا حیا علی خیر العمل. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. ایک ہی اذان ہے کہ جو شیعوں کی اذان ہے، اس میں کہا جاتا ہے حیا علی خیر العمل.
خیر عمل کی طرف آؤ۔ میں پھر غور کرنے لگا کہ یہ خیر کیا ہے، تو نبی کی ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، علی خیر البشر، علی خیر بشر ہے، من ابا فقط کفر، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی خیر ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، علی خیر ہے، علی خیر ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ انک علی خیر، تو خیر پہ ہے، یعنی تو خیر والی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تو علی والی ہے۔ تو آپ کی توجہ ہے؟ میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو خیر پہ ہے یعنی تو علی والی ہے۔ تو جملہ کہنے دیجئے گا کہ جب علی والی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی تو کوئی اور اہل بیت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں شامل ہو سکتا، کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مولانا صابر حسین صاحب قبلہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے مذہب کے بہت بڑے اچھے خطیب تھے، منڈی بہاؤالدین والے، قادر الکلام خطیب تھے، بے تمام معنی خطیب تھے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، بے تمام معنی خطیب تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ نبی نے اپنی اہل بیت پہ چادر کیوں ڈالی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کعبے پہ بھی ایک کالے رنگ کی چادر ہے۔ یہ کعبے پہ کالے رنگ کی چادر کیوں ہے؟ کعبے پہ کالے رنگ کی چادر کیوں ہے؟ گرمی لگتی ہے کعبے کو؟ سردی لگتی ہے کعبے کو؟ کہا نہیں، گرمی سردی نہیں لگتی۔ کہا پھر یہ چادر کیوں ڈالی گئی؟ کہا اس لیے کہ حاجی آتے ہیں دور دور سے، حاجی بڑے سادے ہوتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، ہر چیز کو مقدس سمجھتے ہیں، ہر چیز کے بوسے لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا خانہ کعبہ کون سا ہے، حرم کون سا ہے۔ چادر بیت پہ اس لیے ڈال دی گئی کہ سادہ حاجی آئے اسے پتہ چل جائے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ نبی نے اہل بیت پہ چادر ڈال کے دنیا والوں کو بتا دیا جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ آپ کی پوری توجہ ہے نا؟ آپ غور فرما رہے ہیں، جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہیں وہ حرم ہے۔ آپ کی پوری توجہ۔ میں نے یہ چند جملے جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی توجہ ہو جاتی، ورنہ سارے دن کی مجلس ہے، علماء پڑھیں گے، ذاکرین پڑھیں گے۔ آج شہادت ہے مولا سجاد کی، میرے ذہن میں تھا اور میں چاہتا تھا اس بات کو عرض کروں، شاید کوئی اور ذکر نہ کرے۔ بحیثیت طالب علم میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آج مولا سجاد کی عظمت کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مولا سجاد کون ہیں؟ جنہیں کہا جاتا ہے ابن الخیراتین، دو خیروں کی اولاد، دو خیروں کی اولاد۔ ایک خیر بنی ہاشم ہے، ایک خیر مولا پیغمبر گرامی کا خاندان ہے۔ دوسرا خیر کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ابن الخیراتین، دو خیروں کا بیٹا۔ توجہ ہے آپ سے؟ روایات کا اختلاف ہے، میں ایک روایت عرض کر رہا ہوں، کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ روایتیں اور بھی تھیں، روایتیں اور بھی ہیں، لیکن جو میں روایت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، فوج گئی ہے فارس میں، وہاں پہ فارس میں شکست ہوئی فارسیوں کو، وہاں سے کچھ قیدی آئے، وہاں سے قیدیوں میں کچھ مستورات بھی آئیں۔ جب وہ مستورات دربار خلافت میں آ کے بیٹھ گئیں، حضرت خلیفہ نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے اپنے چہرے چھپا لیے اور منہ سے کوئی بات کی جسے حضرت سمجھ نہیں سکے، حضرت سمجھ نہیں سکے، کوئی بات کی جس کو حضرت سمجھ نہیں سکے۔
حضرت یہ سمجھے کہ شاید میرے متعلق کوئی غلط جملہ یہ مستورات کہہ رہی ہیں، وہ غلط جملہ نہیں کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی چونکہ وہ فارس کے بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہاں ہماری وہ عزت اور کہاں یہ قید، کہاں یہ اسارت، وہ یہ جملے کہہ رہی تھی۔ ایک مرتبہ غصہ آیا حضرت کو، حضرت نے کہا کہ ان کو کنیزیں بنا کے بیچ دو، توجہ چاہ رہا ہوں، ان کو کنیزیں بنا کے بیچ دو۔ جب کہا نا ان کو کنیزیں بنا کے بیچ دو، مولا ایک کائنات دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے مولا نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا خلیفہ کو، اے خلیفہ تو نے سنا نہیں نبی نے فرمایا تھا اکرمو کریمہ کل قوم، ہر قوم کے شریف کی عزت کیا کرو۔ آپ کی توجہ ہو گئی؟ حیدری، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، ماحول بن گیا ہے۔ اب چند جملے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر سکوں گا، چند جملے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر سکوں گا۔ نبی نے فرمایا تھا اکرمو کریمہ کل قوم، ہر قوم کے باعزت کی عزت کیا کرو، ہر قوم کے باعزت کی عزت کیا کرو، ضروری نہیں مسلمان ہو، جو بھی باعزت ہو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک جملہ آپ سے بھی کہتا ہوں، جس کی عزت ہو اس کی عزت کیا کرو، کسی کی عزت خراب کر کے اپنی بنانا چاہو گے نہیں بنے گی۔ حیدری، کسی کی عزت خراب کر کے اپنی بنانے کی کوشش کرو گے نہیں بنے گی۔ ہر صاحب عزت کی عزت کرو، اللہ تمہیں بھی عزت عطا کرے۔ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں خلیفہ کو، نبی کا فرمان ہے ہر قوم کے شریف کی عزت کیا کرو۔ یہ اپنے ملک کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو قیدی بنا کے بیچا نہیں جا سکتا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ ہو گئی ہے، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو صاحب عزت لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بیٹیوں کی عزت کی جائے، ان کی نسلیں عزت کرتی ہیں۔ نہیں، میں پھر توجہ چاہ رہا، فتح کیا تھا خلیفہ ثانی نے، جن کو فتح کیا تھا آج وہ علی کے ماننے والے ہیں، آج تک وہ علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ علی کا احترام کیوں کرتے ہیں، علی کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ دربار خلافت میں ہماری بیٹیاں گئی تھی، عزت علی نے کی تھی۔ جن کی بیٹیوں کی عزت کی جائے وہ لوگ نسلیں یاد رکھتے ہیں، نسلیں یاد رکھتے ہیں۔ کہا اکرمو کریمہ کل قوم، ہر قوم کے شریف کی عزت کیا کرو، ان کو بیچ نہیں سکتے۔ کہا پھر مولا آپ بتائیے کیا کروں؟ کہا ان کو اختیار دو کہ یہ کسے منتخب کرتی ہیں، انہیں اختیار دو کہ یہ کسے منتخب کرتی۔ ایک خاتون اٹھی، اس نے اٹھ کے مولا حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں اپنی زندگی کے لیے اسے منتخب کرتی ہوں۔ آپ کی بڑی توجہ ہو گئی، میں سمجھتا ہوں میری مجلس مکمل ہو گئی۔ میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کے لیے حسین کو منتخب کرتی ہوں۔ مولا علی اٹھ کے گئے اس خاتون کے پاس، اس معظمہ کے پاس، فارسی میں کہا، ادھر عربی زبان تھی، ان کی فارسی زبان تھی۔ میرے مولا فارسی میں جا کے کہتے ہیں بیٹی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ پوری توجہ ہے آپ صاحبان، تمہارا نام کیا ہے؟
وہ دیکھ کے کہتی ہے شاہ زنان، شاہ زنان۔ شاہ زنان کا فارسی میں ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جو عورتوں کی سردار ہو، جو عورتوں کی سردار ہو اسے شاہ زنان کہا جاتا ہے۔ کہا نام تیرا کیا ہے؟ کہا شاہ زنان۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں کائنات میں عورتوں کی سردار فقط مصطفیٰ کی بیٹی زہرا ہے۔ حیدری، فقط مصطفیٰ کی بیٹی زہرا ہے۔ آج علی تیرا نام شہر بانو رکھتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ آج سے علی تیرا نام شہر بانو رکھتا ہے۔ شہر بانو کی شادی ہوئی مولا حسین سے، یہ فارس کا خیر ہے، حسین بنی ہاشم کا خیر ہے۔ دونوں خیروں کے بیٹے کا نام ہے سجاد۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ، دو خیروں کے بیٹے کا نام ہے خیر۔ ماں خیر، یہ جملہ ہے احادیث میں ملتا ابن الخیراتین، ایسا کہ جو دو خیروں کا بیٹا ہے، دو خیروں کا بیٹا اسے سجاد کہا جاتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے، آپ غور فرما رہے، بچپن ہے، عالم ہے بچپنے کا، بہت زیادہ باتیں مجھ جیسا طالب علم مولا کی خدمت میں کر سکتا ہے، لیکن ایک آدھ جملہ عرض کر کے آپ سے اجازت میں نے طلب کر لینا ہے۔ مولا 7 یا 8 سال کی ایج ہے، حج پہ تشریف لے گئے، کوئی زیادہ سفر نہیں، کوئی سواری نہیں، حج پہ کارواں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ مبارک نام ہے راوی کا، کہتا میں نے تعجب کیا، یہ 7 سال کا بچہ حج پہ جا رہا ہے، کھانے پینے کا سامان اس کے پاس نہیں، سواری اس کے پاس نہیں۔ میں گیا، میں نے پوچھا تمہاری سواری کیا ہے؟ کہا میرے قدم۔ پوری توجہ آپ صاحبان کی، سواری کون سی؟ کہا میرے قدم۔ کہا زاد راہ کیا ہے؟ کہا تقوی۔ توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا، زاد راہ کیا ہے؟ کہا تقوی۔ جب کہا نا تقوی، میرے قدم میری سواری ہے، میرا زاد راہ میرا تقوی ہے، کہتا میں حیران ہو گیا، یہ عام بچہ نہیں ہو سکتا، یہ عام بچہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا بنی ہاشم سے۔ کہا تمہارے بزرگ کا نام کیا ہے؟ کہا عبد المطلب۔ مولا سجاد ہاشمی ہونے پہ بھی فخر کرتے، عبد المطلب کی اولاد ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ مبارک دیکھ کے کہتا ہے بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا علوی بھی ہوں فاطمی بھی ہوں۔ پوری توجہ ہے آپ صاحبان، علوی بھی ہوں فاطمی بھی ہوں۔ کہتا ہے جب مجھے پتا چلا کہ یہ علوی بھی ہے فاطمی بھی ہے، میں نے کہا ایج آپ کی کم ہے، کیا کبھی شیر بھی کہا ہے؟ کہاں کئی مرتبہ شیر کہتے رہتے، شیر بھی کہتے ہیں۔ مجھے وہ شیر تو پوری طرح یاد نہیں رہے، البتہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے جو شیر پڑھا نا، مولا فرماتے ہیں ما فازا الا ما فازا بنا، آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا مگر جو بھی ہوا ہے ہماری محبت کے ذریعے کامیاب ہوا ہے۔ اور ہم وہ ہیں کہ جو حوض کوثر پہ آنے والوں کو کوثر پلایا کریں گے، ہم وہ ہیں کہ جو حوض کوثر پلائیں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں شعر کی صورت میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں من سرانا، جو ہمیں خوش کرے، نالا من السرور، وہ ہم سے خوشی پائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتا ہے جو ہمیں خوش کرے، جو ہمیں خوش کرے وہ ہم سے خوشی پائے گا۔ وَمَنْ سَا، پوری توجہ آپ، وَمَنْ سَا، جو ہمارے ساتھ برائی کرے، سَا میلادُهُ، اس کی ولادت ہی نجس ہے۔
حیدری میرے لفظ نہیں ہے، مولا کے لفظ ہے، اس کی ولادت ہی نجس ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، ہزاروں مرتبہ، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے گا آپ آواز بلند۔ خدا شاہد ہے، میں اس جملے کو کہا کرتا ہوں، اگر کائنات آل محمد کے ساتھ محبت کرتی تو یقیناً کامیاب ہوتی۔ ناکامی کا سبب یہ ہے کہ آل محمد کے ساتھ اچھائی نہیں کی، اور جنہوں نے آل محمد کے ساتھ اچھائی نہیں کی ان کی ولادتیں ہی ناپاک ہیں، ان کی مائیں ہی ناپاک ہیں۔ بس ناپاک ماؤں کی اولادیں آل محمد کے مقابلے پہ آئی ہیں۔ مجلس میں نے پڑھ لی جو پڑھنا تھا، میرا حق بنتا تھا کہ میں چند جملے مولا سجاد کی عظمت کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ سید و غیر سید و عزادارو، مولا سجاد سے ان کی امامت کا پہلا مسئلہ، مولا سجاد سے ان کی امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک معظمہ جلتے ہوئے خیمے سے جلتے ہوئے خیمے میں آئی۔ جلتے ہوئے خیمے سے جلتے ہوئے خیمے میں آئیں اور وقت کے امام کی تلیاں مل کے کہا، او بیٹا سجاد، بتا جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ توجہ آپ کی ہو گئی۔ بیٹا سجاد بتا جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ مولا فرماتے ہیں علیکن بالفرار، تم پہ واجب ہے کہ خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ معافی چاہتا ہوں سیدو غیر سیدو، زیدی صاحب کے جملے ہیں۔ جب کہا نا تم پہ واجب ہے کہ خیموں سے باہر نکل جاؤ، زیدی صاحب کہا کرتے تھے، مخدومہ نے دیکھ کے کہا، بیٹا سجاد تو وقت کا امام ہے، تیرا حکم نہیں ٹال سکتی، لیکن پہلے پھوپھی کی حالت تو دیکھ، پہلے پھوپھی کی حالت تو دیکھ۔ مجھے معاف فرمائیے گا، زیدی صاحب کہا کرتے تھے، اب جو دیکھا نا مخدومہ کے سر پہ چادر نہیں، مولا سجاد نے کربلا کی خاک اٹھا کے پھوپھی کا پردہ بنایا اور پردہ بنا کے کہا لیکن بالفرار، تم پہ واجب ہے کہ خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ عزادارو زہرہ زادیاں نکل گئیں؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم، علماء کہتے ہیں جب زہرہ زادیاں خیموں سے نکلی ہیں تو حالت یہ تھی کہ ہر بی بی کا سر اگلی بی بی کی بغل میں تھا، ہر بی بی کا سر اگلی بی بی کی بغل میں تھا۔ جو آگے آگے تھی نا وہ سفید بالوں والی فضہ تھی، جو سب سے آخر پہ تھی وہ زینب تھی۔ مخدومہ چاہتی تھی میرا پردہ بچ جائے، عزادارو پردہ بچ گیا۔ اور سیدو غیر سیدو عزادارو، جب آدھی رات ہوئی نا، کیا دیکھا؟ چاند سہمے ہوئے بچے ہیں، چاند ڈری ہوئی بیویاں ہیں۔ مخدومہ دیکھ کے پریشان ہو گئی، اگر یہی حالت رہی بچوں کی بیویوں کی، میں انہیں کوفہ و شام لے کے کیسے جاؤں گی؟ بچوں کو اکٹھا کیا، بیویوں کو اکٹھا کیا، ایک ٹیلے پہ بٹھایا، ٹیلے پہ بٹھا کے کہا بیویوں اور بچوں پریشان نہ ہونا۔ کیا ہوا جو عباس نہیں رہے؟ کیا ہوا جو عباس نہیں رہے؟ آج کے بعد زینب تمہاری محافظ ہے۔ ایک جلے ہوئے خیمے کی چوب کو لیا، پہرا دینا شروع کیا، پہرا دیتے ہوئے کہا الحافظ والحفیظ۔ عزادارو صاحب توزیع اعضاء کے لفظ ہیں، ذمہ داری سے جملے پڑھنے کا عادی ہوں، صاحب توزیع اعضاء کے لفظ ہیں۔ مخدومہ پہرا دیتی تھی، دیتے دیتے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ بچوں میں بابا کے سینے پہ سونے کی عادی، سکینہ بچوں میں موجود نہیں۔ عزادارو جب دیکھا نا جناب سکینہ بچوں میں موجود نہیں، مخدومہ ڈھونڈنے کے لیے گئیں۔ جب ڈھونڈنے کے لیے گئی نا،
فرات کے کنارے ایک گھوڑا سوار جا رہا تھا، اسے دیکھ کے میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے یا شیخ حال رہے تا سبیتن، اے شیخ تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ وہ شیخ دیکھ کے کہتا بی بی میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں فرات کے کنارے آ رہا تھا، اس میدان سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، اس میدان سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ بچی بڑے دردناک انداز سے رو رہی تھی، وہ بچی بڑے دردناک انداز سے رو رہی تھی، اس کی آواز کو سن کے دریا کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے باہر نکل، بی بی میں نے دیکھا کہ اس بچی کی آواز کو سن کے درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے پھڑ پھڑا کے گر رہے تھے، بی بی میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا لیکن اس میدان میں کوئی بچی ہے، عزادار و مخدومہ ڈھونڈنے کے لیے گئی ہیں، کیا دیکھا کہ بابا کے قدموں پہ سر رکھ کے سکینہ سوئی ہوئی ہے، عزادارو پوچھو تو صحیح مجھ سے یزدانی سینے پہ سونے کی عادی آج قدموں پہ سر رکھ کے کیوں سو گئی؟ عزادارو سینے پہ تو تب سوتی نا اگر تیر نہ ہوتے، اجروں کو ملک اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ بس آخری جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عزادارو میری مخدومہ کہتی ہیں بیٹی سکینہ تیرے بابا کا سر تو ساتھ نہیں تھا، تو نے کیسے پہچان لیا کہ یہ میرے بابا کا سر ہے؟ عزادارو میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں میں بابا بابا کہہ کے کبھی ادھر گر رہی تھی کبھی ادھر گر رہی تھی کہ اسی لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ بیٹی سکینہ آؤ میں تیرا بابا حسین ہوں، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلب۔